ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کسی نے خوب بات کری، کہا کہ آپ 12 ربیع الاول ضرور منائیں، لیکن پہلے اس کو منائیں جس کی منا رہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی اس کے منانے سے پہلے اس کو منائیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے منایا جائے۔ اگر اسی کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، پھر اس کے ولادت کو منانا خود سوچنے کی بات ہے۔ ایک انسان ہم سے ناراض ہوتا ہے نا، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، تو ہم اس کی دعوت پہ نہیں جاتے۔ یہ ہم انسانوں کی عادت ہے، کھل کے بات کر رہا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، ایک جو بالکل صاف ستھری بات ہے نا دماغ میں۔ تو جو کسی سے ناراض ہے نا، اس کی دعوت نہیں کھانے جاتا، وہ بلاتا ہے تو بھی نہیں جاتا کہ بھائی کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا، بہت غلط کیا تھا۔ یہ انسانوں کی عادت ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، جو آپ کا زندگی کا اصل مشن تھا نا، اصل جو مقصد تھا، اس کو اپنے مقصد زندگی نہیں بناتا، تو خدا کی قسم وہ اگر ابھی بھی روزے رسول پہ جائے گا نا تو حضور اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور اللہ والے ان چیزوں کے اظہار بھی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، وہ اتنا گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور ہمارے تو نعرے ہی نہیں ختم ہوتے عاشق رسول ہونے کے، اور کام سارے جو ہے نا عاشق یہود ہیں، یہود و نصارہ، اور نعرے جو ہے عاشق رسول والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے کہ آپ اس نبی کے مقصد زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ صبح سے رات تک جو زندگی گزر رہی ہے اپنے طور طریقوں کے عین مطابق گزر رہی ہے، قرآن و حدیث رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس زندگی کا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اپنی موج مستیوں کی خاطر، اپنی تسکین کی خاطر، اپنی شہوات کو پورا کرنے کی خاطر، اپنے مزوں کی خاطر جو ہے مزے اڑانے ہم نکل جاتے ہیں۔ حیرت ہے۔ تو بہرحال بھائی بڑے دکھ کی بات ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ میں آپ کو اب روزانہ انشاءاللہ نا تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے، عشق رسول کیا چیز ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ران پہ انہوں نے سر رکھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک کرو۔ آپ نے مسواک دھوئی اور عین سنت کے مطابق اپنے منہ سے اس کو نرم کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی آخر وقت۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کے نا کان لگا کے آپ کی آوازوں کو سننا چاہتی تھی، سن رہی تھی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے نا آخری جو آپ کی سانسوں کے ساتھ الفاظ ادا ہوئے تھے وہ دو الفاظ تھے، جن میں ایک لفظ الصلاح کا تھا اور دوسرا لفظ مما ملکت ایمانکم، کہ اے میرے بندو امتیوں، تم نے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے،
चाहे 12 रबीउल अव्वल का दिन हो ना, उस दिन भी फजर की नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ोहर की भी होती है, असर भी होती है, मगरिब भी होती है और इशा भी होती है, और वक्त पर होती है। अल्लाह का शुक्र है। हम तो ये समझते हैं ना, बाज़ दफ़ा हमें यूँ मुगालता और शक हो जाता है कि यार पता नहीं आज मस्जिद में फजर की नमाज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, कहीं मेरी तरह ही इमाम साहब भी, मुअज्जिन साहब भी कहीं सोते तो नहीं रह गए, मस्जिद बंद तो नहीं रह गई थी। ये हमारे बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये शक बिल्कुल है। ये हमारे उधर भी, मतलब पूरे कराची पाकिस्तान में ये फ़िज़ा आम है। बहुत से लोग इस शक में रहते हैं कि पता नहीं फजर हुई थी नहीं कि हुई थी, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ होती है। तो उस दिन भी खुसूसियत के साथ ना नमाज को नहीं छोड़ना है। उस नबी के अगर आप मोहब्बत करने वाले हैं तो आप नमाज कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, तर्क नहीं करेंगे, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने फरमाया मिम्मा मलकत ईमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत लोग हैं उनके साथ नरमी से पेश आना। यही आशिक रसूल के नारे लगाने वाला, यही जो है ना रोडों पर निकल के और अजीब, और इसके अगर अमल को देखो साल भर के, तो इसने तुंद के रखा हुआ है अपने मातहतों को, ऐसा ज़बरदस्त अंदाज में उनको जो है ना रगड़ के रखा हुआ है, ऐसा उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए होते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और कुछ समझाने बैठो तो अजी ये तो वरना काम ही ना करें, ये तो सर पे ही बैठ जाएं, ये तो ऐसा कर दें, ये तो वैसा कर दें। हालांकि उस रसूल के वाक़यात ज़िंदगी आप पढ़ें तो हज़रत ज़ैद जो बच्चे थे, कहते हैं मैं इतना अरसे परवरिश में रहा, कभी नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे सख्ती से बात नहीं करी, कभी ये नहीं कहा ये क्यों कर दिया ज़ैद, ये क्यों नहीं करा, वो काम तो मैं दिया था अब तक क्यों नहीं हुआ। और हमारी क्या हरकतें, और ये हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करने वाले, तो हमारे सिर्फ दावे हैं, अल्लाह के यहाँ दावे नहीं चलते, अल्लाह के यहाँ अमल चलता है कि तूने अमल क्या करा था ये बताओ। नमाज नबी अलैहिस्सलाम खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम में जब आप अलील थे, बहुत सख्त बीमार थे, तब भी 2 सहाबा को आपने कहा कि मुझे पकड़ो दाएं बाएं से। एक साहबी ने इधर कंधे से आपको उठा के पकड़ा, एक ने इधर से, और वो खींचते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ गए। और वो फरमाती हैं कि मैं खुद देख रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम के ना पैर ज़मीन पे ऐसे घसीट रहे थे और उनसे लकीर बन रही थी ज़मीन पर। तो वो नबी तो ऐसे घसीट का आकर जो है मस्जिद में सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ लें, और हम क्या करते हैं ये सोचने की बात। तो ये इश्क़ रसूल हरगिज़ नहीं है जो हम कर रहे हैं। इश्क़ रसूल तो बहुत आगे की चीज़ है। हम तो गलत रास्तों पे चल चुके हैं, अभी हमें अब भी नहीं समझ आ रही, शैतान हमें चलाए जा रहे हैं और हम चले जा रहे हैं बस। भाई ये दीन है असल, जो हमें रसूल खुद देकर गए, जिसके बारे में अल्लाह ने हमसे सवाल करना है, खड़े करके पूछना है कि बताओ तुमने क्या किया दीन का। जो मेरा नबी जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा के चला गया, उस दीन के लिए तूने क्या किया ये बताओ। हम कहेंगे हमने ये किया जो हम कर रहे हैं तमाशे। मैं किसी को नहीं बोलता भाई, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। तो हमें अगर मोहब्बत रसूल से अपने दिल को भरना है ना, तो भाई यही रास्ता है, ये असल दीन है जो नबी हमें तालीमात देकर गए। अगर इस तालीमात पर नहीं चलते, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते, फिर आपका हिसाब किताब बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होगा। तो बड़ी माजरत के साथ ना हम मुसलमान इस वक्त ना गलत दीन पर चल गए, हमें ये गलत दीन पे चलाया गया है। अपने आप को बचाएं, अपनी ज़ात को बचाएं, रसूल के ज़िंदगी को पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी ज़िंदगी तो इतनी सादगी के साथ गुजरी, दीन की मेहनत में आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, जिसकी आपके दिल में कुड़न थी, मोहब्बत थी, जज्बात थे और आवाज़ें आती थी सीने से, खोलता सीना था। कितनी मोहब्बत से एक ये नबी जो है दावत दिया करते थे और आगे से लोग ठुकरा देते थे।
تو کیسے ٹھیس پہنچتی ہوگی. یہ آج بھی ہوتا ہے. کس کس طریقے سے ہم سمجھاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن لوگ اسی راستے پر. یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. میں کیا چیز ہوں؟ ہم تو کچھ نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے. تو بہرحال بھائی خدا را اس چیز کا اندازہ لگائیں، حساب کریں اپنی زندگی میں کس راستے پر جا رہا ہوں. نماز کبھی نہ چھوڑیں. دوسرا، آپ کے ماتحت جتنے بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے فرم کے اندر، آپ کی فیکٹری کے اندر، آپ کے مل کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر، ان سب کے ساتھ جو ہے نا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے بہترین انداز کے ساتھ آپ کو پیش آنا پڑے گا. چاہے یہ مسجد بھی ہے نا، مدرسہ بھی ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ سے لوگ ہی پریشان ہیں، کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یار یہ کیسا روب ہے ان کا، یہ کیسا آدمی ہے، تو آپ کیا رسول سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ رسول نے تو کبھی ایسے سختی نہیں کری، کبھی اس طرح کی حرکات نہیں کری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم زیادہ آگے نکل گئے پھر رسول سے. تو کس لیے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ ایک رول ماڈل بنا کے اللہ نے بھیجا تھا کہ بھائی اس نبی کے رول ماڈل کو انہوں نے زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا، پریکٹیکلی عملی نمونہ بنا کے کر کے دکھا کے ثابت کیا اللہ نے کہ واقعی دیکھو انگریز لکھ رہے ہیں کہ 100 اب تک دنیا میں خربوں لاکھوں سال گزر گئے، جتنے لوگ آئے 100 لوگ اس نے ان میں سے منتخب کیے کہ جو ایک رول ماڈل بن سکتے تھے. پھر تمام ادیان والوں سے اس نے پوچھ پاچھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے نا، سب سے اوپر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس نے یہی لکھی اپنی کتاب میں کہ چونکہ اس نبی نے نا 23 سال کے عرصے کے اندر جو ایک بہت بڑی دنیا کے اندر تبدیلی صحیح معنی میں پیدا کر کے دکھائی، وہ یہ واحد نبی ہے، محمد الرسول، محمد ہے، وہ تو محمد کہتے تھے صرف. اس نے لکھا اور کہا کہ چونکہ اس نے عملی طور پر اس نظام کو صرف بتایا نہیں لوگوں کو، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے عملی طور پہ اس کو ان کی زندگیوں میں نا بٹھا کے کر کے دکھا کے ثابت کیا. ہمیں تو نبی اخلاق دے کر گئے، اب ہم اپنی مرضی کے اخلاق چلائیں گے اور مولوی ہو کر بھی چلائیں گے تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو چکا، ستیہ ناس ہو چکا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے جی وہ نہیں، فلانے مولوی صاحب تو بڑے نرم مزاج ہیں، وہ نہیں چلا سکتے نظام. یہ بھی بات ہے، حیرت کی بات ہے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے ایسا، آپ یہ نہ سمجھیے گا، یہ بات سے بات نکل آئی. تو ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس لیے میں کھل کے بات بتا رہا ہوں. تو یہ غلط ہے، ورنہ تو اس نبی پہ نعوذ باللہ بہتان چلا جائے گا کہ وہ نبی اتنے نرم مزاج تھے، اللہ نے کیوں بھیج دیا ان کو؟ یہ امت تو ایسی سخت تھی، یہ تو مانتی نہیں تھی بات اتنی آسانی سے، کیوں ان میں ان کو بھیجا انہوں نے؟ لیکن انہوں نے منوا کے دکھایا نہیں دکھایا؟ منوا کے دکھایا نا. وہ صحابہ جو بچیاں زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی لخت جگر کو دفناتے تھے کھڈے میں، وہی صحابہ پھر ان بچیوں کو اٹھا کے چوم رہے ہوتے تھے. وہی جہالت میں ڈوبے ہوئے صحابہ جو ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار تھے، کیسے جانیں دینے کو تیار ہو گئے تھے. تو یہ کس نے تبدیلی پیدا کی تھی؟ اس نرم مزاج رسول نے پیدا کی تھی، سخت مزاج نبی نے نہیں پیدا کی تھی. خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.